ہم قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بلائیں گے حافظ مولانا اللہ وسائو ایندھڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ یہاں پر آج گھوٹکی، خیرپور، سکھر اور شکارپور ماشاءاللہ سے 4 ڈسٹرکٹ کے دوست بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ فارمرز۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی جو پہلی پریزنٹیشن ہے جو کہ فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی یا گروپ کی انٹروڈکشن کے بارے میں، جن کے لیے میں دعوت دوں گا مسٹر وقار علی عباسی، DSM سکھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وقار علی، ڈسٹرکٹ سیلز مینیجر سکھر، آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کے آج اس کنونشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاطمہ گروپ از بیسکلی اے گروپ آف کمپنیز جس میں مختلف کمپنیز اپنا کردار ادا کرتی ہیں کمپنی کی سکسیس برقرار رکھنے کے لیے۔ فاطمہ گروپ 1936 میں قیام میں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مختلف کمپنیز اس میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ اسی طریقے سے فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی 2003 میں اس گروپ کا حصہ بنی اور اپنی پروڈکٹس کے ذریعے اپنے آبادگار بھائیوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ کمپنی کے اس وقت پاکستان کے 3 شہروں میں پلانٹس موجود ہیں، جن میں سے ایک پلانٹ ملتان میں جس کی اینول پروڈکشن کیپیسٹی ہے 8,80,000 میٹرک ٹن۔ شیخوپورہ پلانٹ کی پروڈکشن کیپیسٹی 5,50,000 میٹرک ٹن ہے اور رحیمیہ خان پلانٹ کی پروڈکشن کیپیسٹی 12,80,000 میٹرک ٹن کے قریب ہے۔ ہماری کمپنی بیسکلی ڈیلرز کے تھرو آپ تک پہنچتی ہے، اپنے پروڈکٹس کو آپ تک پہنچاتی ہے۔ ڈیلرز ان پروڈکٹس کو 2 طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں، ایک ان کے قریب جو فاطمہ کے ڈیزگنیٹڈ ویئر ہاؤسز ہیں وہاں سے، اور دوسرا کمپنی کے ڈائریکٹ پلانٹ سے۔ پاکستان کو سیلز کے حساب سے 3 زونز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، نارتھ زون، سینٹرل زون اور ساؤتھ زون۔ ساؤتھ زون ہمارا اپنا زون ہے جس میں سکھر، حیدرآباد اور بلوچستان آ جاتا ہے۔ ان 3 زونز میں ٹوٹل 10 ریجنز ہیں اور ان 10 ریجنز میں 59 سیل ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے، جہاں پہ کوئی 1100 ہمارے سیل پوائنٹس ہیں اور ان 1100 سیل پوائنٹس میں تقریباً کوئی 3200 ہمارے ڈیلر حضرات موجود ہیں جو آپ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آج اس کنونشن میں موجود ہیں۔ شکریہ۔ ہم پروگرام کو ابھی آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر سعید اقبال صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور ڈاکٹر سعید اقبال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ویٹ نیوٹریشن مینجمنٹ پہ بات کریں کہ اس کی کھاد اور خوراک کے بارے میں وہ بتائیں۔ ڈاکٹر سعید صاحب جو ہیں وہ ہمارے کنٹری ہیڈ ہیں جو کہ پورے پاکستان کو ٹیکنیکل سروسز میں
جو ہے ایڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب سید خورشید شاہ صاحب، جناب رسول بخش جریجو صاحب ڈویژنل ڈائریکٹر، جناب سید عنایت علی شاہ صاحب، پروگریسو گروورز اور ایگریکلچر ریسرچ سے آئے ہوئے لوگ، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو ایگریکلچر کالج سے ہمارے ایکڈیمیا کے دوست اور پروگریسو گروور ڈیلر حضرات، السلام علیکم. تھوڑی آپ ظفر صاحب کی پریزنٹیشن کے بعد ایک کمی محسوس کریں گے، وہ ہوگی زبان کی بولی کی، کہ بڑی اچھی سندھی میں آپ کی لوکل لینگویج میں ان کو آپ چیزیں سمجھائیں. मां बि हिते सखर में रहिजी वियो आहियां. मूंखे सिंधी ईंदी आहे पर एॾे सुठे नमूने सां मां नथो ॻाल्हाए सघां, सो तव्हांखे गुज़ारो करिणो पवंदो उर्दू ते. ये जो एग्रीकल्चर का है, आप ये देखें कि हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर मुल्क है. हम कहते हैं कि हमारी सारी मईशत जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. ज़रई मुल्क है, ज़राअत जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है. लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा तजिया करें तो हमारे जो अमामिल हैं, हमारी जो कोशिशें हम करते हैं, वो शायद उतनी नहीं है जितनी इस ज़राअत को हमें जितनी तवज्जो देनी चाहिए. मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि सन 2000 में अगर देखें तो गंदम की जो हमारी औसत पैदावार थी, फ़ी एकड़ पैदावार थी, वो तकरीबन 25 मन थी. 23 साल गुज़रने के बाद हम उस पैदावार को 29 मन 30 मन के ऊपर ले गए हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो इसको खर्च करने वाले लोग हैं, यानी जो मुल्क की आबादी है, वो अगर आप इसी टाइम में देखें तो 15 करोड़ आबादी से बढ़ के हम तकरीबन 24 करोड़ आबादी तक जा पहुँचे हैं. यानी पहले हम 2000 के अंदर तकरीबन 15 साढ़े 15 करोड़ की आबादी थी, और 23 साल गुजरने के बाद अभी जो रिसेंट ये सर्वे हुआ है उसके अंदर तकरीबन 24 करोड़ साढ़े 24 करोड़ की आबादी है. अगर हम इसको फ़ीसद में या फ़ी सैकड़ों के हिसाब से देखें तो 60% तकरीबन हमारी आबादी में इजाफ़ा हो चुका है. अब ये जो आबादी में इजाफ़ा हुआ है, इनको गंदम भी चाहिए खाने के लिए, इनको पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए जो कि कॉटन की शक्ल में है. लेकिन क्या हमारी फ़ी एकड़ पैदावार जो है हम उतनी पैदावार बढ़ा सके हैं? नहीं. खुसूसन गंदम, क्योंकि ये गंदम का सीज़न है तो हम ज़्यादातर बात गंदम के ऊपर रखेंगे. वैसे ये हालात आगे मैं आपको स्लाइड भी दिखाऊंगा कि ये हालात जो हैं फ़ी एकड़ पैदावार वाले, वो गंदम के अलावा सब फसलों के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पे हम अपनी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नहीं कर सके. तो गंदम की पैदावार में हमने 15% इन 23 सालों में इजाफ़ा किया है. 25 मन से हम 29-30 मन के ऊपर आ गए हैं, और आबादी जो है वो हमारी 60% बढ़ गई है. अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान वही है जो आजकल हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमें अपने खाने के लिए गंदम जो है वो भी बाहर से दरामद करना पड़ती है. अपनी मिलें चलाने के लिए जो कॉटन है, कपास है, वो भी बाहर से दरामद करना पड़ रही है. ठीक है. जो खुर्दनी तेल है जो कि ज़राअत यहाँ पे पैदा कर सकती है, वो भी हमें बाहर से दरामद करना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें दरामद करना पड़ता है. इन सारी चीज़ों का नुकसान क्या होता है कि आपका जो कीमती ज़र मुबादला है मुल्क का, वो हमें दरामद करने के लिए बाहर भेजना पड़ता है. जब आप इतना ज़र मुबादला बाहर भेजते हैं तो नतीजतन आपका जो रुपया है, मुल्क की मईशत है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन अफरात ज़र आना शुरू होता है. फिर हमें वो डॉलर लेने के लिए कर्ज़ा लेना पड़ता है. आप लोग सब टीवी अखबारात देखते रहते होंगे कि पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल से जो चीज़ें बहैसियत कौम हम भुगत रहे हैं कि जी हमें 1.3 अरब डॉलर के लिए IMF ने क्या क्या शराइत नहीं रखी, वो सारी चीज़ें हमें भुगतना पड़ती हैं. वो उसके बाद फिर बिजली के बिलों में इजाफ़ा, गैस के बिलों में इजाफ़ा, उसके बाद फिर नया टैक्स लगा देना, हर किस्म की जो है वो सख्ती हमें बर्दाश्त करना पड़ रही है. लेकिन इसका हल जो है वो कहाँ पे मौजूद है?
میرے حساب سے ہم جب بھی اس کا ایک تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی معیشت کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا واحد حل جو ہے وہ زراعت کے اندر موجود ہے. ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے. آئی ٹی میں ہم کوئی بہت زیادہ کوئی سپر پاور آئی ٹی کے نہیں ہے کہ آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے اس کو گروتھ دے سکے. تھوڑا بہت پوٹینشیل ضرور موجود ہے, اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے, لیکن جو چیز ہمیں اس مشکل حالات سے نکال سکتی ہے وہ ہماری زراعت ہے. اب اس سلسلے کے اندر ہماری جو کمپنی ہے فاطمہ فرٹیلائزر, چونکہ اس کا جو مکمل کاروبار ہے وہ زراعت کے ساتھ, ایگری بزنس کے ساتھ وابستہ ہے, تو ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ جا کے فارمر تک یہ آگاہی دیتے رہیں کہ آپ نے اپنی زراعت کے اوپر کیسے توجہ دینی ہے, کون کون سے مراحل, کون کون سے عوامل ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر توجہ دیں گے تو ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم یہ ڈویژن لیول پہ کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب یہ پروگرام کرنے جائیں تو صرف اور صرف اپنی کھادوں کی بات نہ کریں. جیسے ظفر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کس قسم کی جنس آپ کو استعمال کرنی چاہیے, کس طریقے سے آپ کو اپنی جو زمین کی تیاری ہے وہ کرنی چاہیے, کتنے فاصلے پہ لگانی چاہیے, طریقہ کار کون سا ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ گندگاہ کا آپ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں خاتمہ, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے بعد پانی کیسے دینا ہے, اس کے بعد جب آپ اس کی برداشت کرتے ہیں, لابارہ کرتے ہیں, تو پھر کن کن چیزوں کو آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو ایگریکلچر کالج کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تحقیقاتی ادارے, ایکسٹینشن کے ادارے اور جو ایکیڈیمیا ہوتا ہے, جو پروفیسر صاحبات ہوتے ہیں جو ایگریکلچر پڑھاتے ہیں, ان کو بھی ہم اپنے ساتھ بٹھائیں اور کاشتکار بھائیوں تک وہ سارا پیغام جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے ان تک پہنچ جائے تاکہ ان کو کسی اور معلومات کے لیے کہیں اور باہر نہ جانا پڑے. تو یہ پروگرام جو ہے یہ پچھلے سال ہم نے کیے تھے گندم میں بھی اور پھر اس کے بعد چاول میں بھی کیے تھے. تو اس وقت جو سیکٹری ایگریکلچر تھے انہوں نے ہمیں ہدایت دی تھی کہ جی آپ ان پروگرام کو بڑھائیں. تو ہمارا یہ ماشاءاللہ ایک سال کے اندر یہ 10واں پروگرام ہے جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تحصیل لیول پہ اور یونین کونسل لیول پہ بھی بہت پروگرام ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, جو انڈیویجول فارمر کے پاس بھی جا کے ان تک یہ معلومات پہنچاتی رہتی ہے. اور اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فارمر کو وہ تمام معلومات پہنچا دی جائیں تاکہ وہ اپنی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکے. تو سب سے پہلے میں بریف سے آپ کو بتاؤں گا کہ جی جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں, آپ کا جو سکھر ڈویژن ہے, اس میں ٹوٹل اگر دیکھیں تو تقریباً کوئی 65 لاکھ کے قریب جو ہے یہ ٹوٹل اس کا جغرافیکل ایریا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ 16 لاکھ کلٹیویٹڈ ایریا ہے اور 48 لاکھ جو ہے وہ ان کلٹیویٹڈ ہے, کسی بھی وجہ سے وہ کلٹیویٹ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا جو ایگریکلچر کا دار و مدار ہے وہ ان 16 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس علاقے میں کپاس بھی ہوتی ہے, اس علاقے میں سکھر ڈویژن میں جو ہے وہ گندم بھی اچھی ہوتی ہے, چاول کی بھی اچھی خاصی اس میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آرچڈ بھی ہے. جب اس طرح کی مختلف فصلیں جو ہے وہ ایک علاقے میں ہوتی ہیں تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ اس علاقے کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ بہت محنت کش ہوتا ہے, وہ اچھی محنت کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ ساری فصلیں وہ کاشت کرتا ہے تھوڑے تھوڑے رقبے کے اوپر, اور یہ معلومات اس تک پہنچتی رہتی ہیں. تو وہ اپنی فصل, اپنی زمین کے اوپر اچھی خاصی محنت کرتا ہے تاکہ وہ پیداوار جو ہے وہ لے سکے. یہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, اس کے اوپر آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ گندم کی ہماری اوسط پیداوار جو ہے وہ 30 من ہے, کپاس 20 من ہے, گنا آپ 562 من ہے, چاول آپ دیکھ لیں, مکی دیکھ لیں. ہماری ملک کی اوسط پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہے. جبکہ ظفر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ گندم کی جو مختلف ورائٹیز ہیں ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ 60 من, 70 من, 80 من تک بھی وہ موجود ہے.
ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, جہاں پہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں, اپنی فی ایکڑ پیداوار کو اب بڑھائیں تو ہماری ملکی معیشت جو ہے وہ کہیں سے کہیں جا تک پہنچے گی. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہماری جو ملک کی کنزمپشن ہے, ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے گندم کی, وہ تقریباً کوئی 30-31 ملین ٹن ہے پورے ملک کی. ہم بناتے ہیں, پچھلے سال ہم نے پیدا کیا ہے 27.5 27.5 ملین ٹن پیدا کیا ہے, اس سے پچھلے سال کوئی 26 ملین ٹن تھی, یعنی تقریباً کوئی 4-5 ملین ٹن کا گیپ ابھی بھی موجود ہے. تو ہم ایک تھوڑی سی اگر کیلکولیشن کر لیں, 22 لاکھ جو 22 ملین ایکڑ ہیں ان کے اوپر گندم لگتی ہے, تو اگر ہر کاشتکار 3.5 سے 4 من فی ایکڑ پیداوار اپنی بڑھا لے تو ہمیں وہ گندم باہر سے درآمد نہیں کرنی پڑے گی. جو کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہمیں درآمد نہیں کرنی پڑے گی. اور اگر اس سے زیادہ 4-5 من سے اوپر پیداوار بڑھا لے, جیسے ظفر صاحب نے کہا کہ پوٹینشیل تو ہمارا 60-70 من تک ہے, ہم 60-70 من کی بات نہیں کرتے, وہ بہت آگے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ترقی پسند کاشتکار ہیں جو کہ 40 سے 50 من لے رہے ہیں, اگر ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو ہم جو ہے وہ بڑے آسانی سے اس علاقے کی, اس خطے کی یوکرین بن سکتے ہیں, جو کہ گندم کی برآمد کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے. ہم وہ والا ملک کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت بڑا جو ہے وہ پوٹینشیل یہاں پہ موجود ہے. اسی طریقے سے باقی فصلوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, ایک بالکل موٹا موٹا اندازہ لگا لیں تو ہم ایگریکلچر پروڈکشن کے اندر ابھی 50% تک پہنچے ہیں. 50% اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ ابھی موجود ہے. اب اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو پچھلے سال جو ہماری جی ڈی پی کے اندر تمام فصلوں نے, جتنی ہماری فصلیں پیدا ہوئی ہیں, اس فصلوں کا جو کردار ہے وہ رہا ہے 6500 ارب روپے. تمام فصلیں جتنی پیدا ہوئی ہیں ملک کے اندر ان کی جو مالیت ہے وہ 6500 ارب ہے. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم پہنچے ہیں 50% تک. اگر ہم یہ 50% اور حاصل کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 6500 ارب بڑھ کے وہ 130 یعنی 1,30,6500 کو آپ دگنا کر لیں تو یہ کتنا بنے گا, تقریباً کوئی 13,000 ارب کے قریب ہم جو ہے وہ عرب کی یہاں پہ معیشت میں وہ ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں. اور یہ یوٹیلائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے کہ تمام جو زراعت کے ساتھ وابستہ تحقیقاتی ادارے ہیں, جو ایکڈیمیا ہے, جو ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ہیں, اور جو جن کا کاروبار جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے, اس میں کھاد کی کمپنیاں ہیں, بیج کی کمپنیاں ہیں, پیسٹی سائڈ کی کمپنیاں ہیں, یہ سارے مل کر جب کام کریں گے تو ہم اس کو ہدف کو جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اب میرا چونکہ ٹاپک کھادوں کے متعلق ہے تو میں اس کے متعلق تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری زمینوں کے اندر نائٹروجن والی کھاد, جس طرح یوریا یا کین گوارا ہوتی ہے جس کے اندر نائٹروجن موجود ہوتی ہے, آپ یہ سمجھیں کہ وہ نائٹروجن تقریباً تمام یعنی 100% زمینوں میں وہ کم ہو چکی ہے. یعنی جب تک ہم نائٹروجن والی کھاد استعمال نہیں کریں گے ہم وہاں سے پیداوار نہیں لے سکتے, خاطر خواہ پیداوار نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے فاسفورس والی کھاد ہے جس میں نائٹروفاس آتا ہے, یا کچھ لوگ ڈی اے پی بھی استعمال کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو فاسفورس ہے وہ بھی زمینوں کے اندر تقریباً 80 سے 90% زمینوں میں کم ہو چکی ہے. یہ عناصر قدرتی طور پر ہماری زمینوں میں موجود تھے, لیکن بار بار فصلیں کاشت کرنے کی وجہ سے 2 فصلیں لوگ لے رہے ہیں, 3 فصلیں بھی لوگ لے رہے ہیں, تو ان عناصر کی اب کمی ہو گئی ہے. جب تک یہ عناصر آپ اپنی زمین میں استعمال نہیں کریں گے ہم کوئی خاطر خواہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے پوٹاشیم, زنک, بوران اور آئرن وغیرہ ان کی بھی آہستہ آہستہ اب کمی آتی جا رہی ہے. تو ہماری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی فصل کاشت کریں تقریباً 2 سے 3 سال کے اندر ایک دفعہ آپ زمین کا تجزیہ, چکاس جسے آپ بولتے ہیں, وہ ضرور کروا لیا کریں. زمین کے تجزیے سے, زمین کی چکاس سے آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز میری زمین کے اندر موجود ہے اور کس کی کمی ہو گئی ہے. مجھے یہ اعداد و شمار ہے یہ جنرل پاکستانی سائل کے ہیں,
ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اپنی زمین کا جو ہے وہ تجزیہ کروا کے معلوم کرنا چاہیے کہ میری زمین کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تاکہ آپ اپنی جب فصل کاشت کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کس قسم کی کھاد اور کتنی مقدار میں وہ کھاد جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. تو اس کے لیے فاطمہ فرٹیلائزر جو ہے وہ اپنے تمام کاشتکار بھائیوں کو یہ سہولت مفت فراہم کرتی ہے زمین کے تجزیہ کی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ہر 2-3 سال بعد اپنی زمین کا تجزیہ کروا لے کریں. اس سے ایک تو اس کے اندر جو نامیاتی مادہ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، یہ جو نیوٹرینٹ موجود ہیں خوراکی اجزاء ان کا پتہ چل جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ زمین کے اندر اگر کسی قسم کی بیماری، خرابی، نمکیات اکٹھے ہو رہے ہیں اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پانی کا تجزیہ وہ کروا لیا کریں، کیونکہ پانی جب آپ بار بار اگر خراب پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ زمین کو خراب کرتا جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مراحل ہیں، یہ عوامل ہیں، ان کے اوپر آپ ضرور توجہ دیا کریں. اور فاطمہ فرٹیلائزر یہ جو مفت سہولت فراہم کرتی ہے زمین کے تجزیہ والی، اس سے ضرور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. اور جو فاطمہ فرٹیلائزر نے کی لیبارٹری ہے جو ملتان کے اندر موجود ہے، الحمدللہ وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ ایکریڈیٹڈ ہے، اور پاکستان کی کارپوریٹ سیکٹر کی پہلی لیبارٹری ہے جس کو بین الاقوامی سطح پہ یہ سند حاصل ہوئی ہے. لہٰذا اس سہولت سے آپ ضرور جو ہے وہ فائدہ اٹھایا کریں. جو کھادیں ہیں، جس طرح میں نوٹ کر رہا تھا ظفر صاحب کی تقریر کے اندر، کوئی بہت زیادہ ہم جب یہاں پہ مل کے بیٹھتے ہیں نا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو چھوٹے فارمر ہیں جن کی معلومات کم ہیں ہم اس سطح پہ آ کے بات کریں، ہم کوئی سائنس کی ایسی باتیں نہ کریں جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہوں. اسی طریقے سے ظفر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جی کون سی چیز کون سی جن سے استعمال کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنی ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے، ٹائم آپ نے بتا دیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی اپنی زمین کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں، فصل لگاتے وقت کر رہے ہوتے ہیں. صرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے بین الاقوامی ریسرچ کے مطابق صرف آپ 4 چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے نا تو آپ جو کھادیں استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ آپ کی جو فصلیں ہوں گی ان کو ہوگا، آپ کا فی ایکڑ خرچ بھی کم ہوگا اور فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کھادیں لے رہے ہیں جا کے، صرف آپ نے یہ توجہ دینی ہے کہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی کھاد جا کے استعمال کروں، کون سی کھاد جا کے خریدوں. مختلف قسم کی کھادیں آپ کو وہاں پہ دستیاب ہوتی ہیں. اگر آپ اس کی تھوڑی سلیکشن بہتر کر لیں، آپ اس کو جب وہاں پہ جائیں تو اپنی زمین کے حساب سے اس کو دیکھیں کہ میری کس طرح کی زمین ہے اور اس میں کس قسم کی کھاد استعمال ہونی چاہیے. پھر آپ نے کھاد لے لی، پھر دوسرا اہم مرحلہ آتا ہے کہ مجھے کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے. ہم نے 2021 کے اندر دیکھا کہ جب فاسفورس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو لوگوں نے فاسفورس کا استعمال کم کر دیا، کیونکہ قیمت بڑھ گئی، استعمال کم کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری فی ایکڑ پیداوار بہت نیچے آ گئی. تو پھر ہمیں اس کا فائدہ تو نہ ملا، ہم نے جو شروع میں خرچہ بچایا، لیکن اگر ہماری پیداوار ہی نہیں آئی تو پھر وہ فصل کا یا فی ایکڑ پیداوار میں کم ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ ہم نے اس کا اندازہ نہیں لگایا کہ بہت زیادہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. پھر تیسرا ہوتا ہے آپ نے کھاد بھی لے لی، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کے اوپر استعمال کرنی ہے، کیونکہ فصل جب گرو ہو رہی ہوتی ہے، فصل جب بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں جن مراحل کے اوپر اگر آپ کھاد اور پانی نہیں دیں گے تو پھر آپ کی فصل کی آپ نے خرچہ بھی کر لیا، آپ نے کھاد بھی اس کے اوپر اچھی لگا دی، لیکن اگر وہ مراحل مس کر دیے تو فی ایکڑ پیداوار آپ کی کم ہو جائے گی. اور چوتھا ہے کہ صحیح جگہ پہ استعمال کرنی ہے. صحیح جگہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ کھاد استعمال کریں جو جذب ہو کے پانی کے اندر حل ہو کے پودوں کے اندر جڑوں میں جذب ہو سکے. تو یہ 4 جو مراحل ہیں یہ بڑے سادہ سے مسائل ہیں. میں اس کی مثال عام طور پہ ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، یہ دوائی آپ نے لینی ہے، کتنی مقدار میں آپ نے لینی ہے، کس ٹائم پہ آپ نے لینی ہے اور کیسے لینی ہے. کیا آپ نے اس کو انجیکشن کی شکل میں لینا ہے، آپ نے اس کو اپنی جلد کے اوپر لگانا ہے، یا آپ نے اس کو کھانا ہے. بڑے سمپل سے وہ 4 یہ اصول ہیں. اگر ان کے اوپر آپ توجہ دیں گے کھادوں کے استعمال کے وقت خصوصاً تو آپ کا اس کو بھرپور جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اب جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پودے کے مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوتی ہے.
اب اس کے لیے میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جب تک آپ کاشتکاری کو ایک صنعت کا درجہ نہیں دیں گے، اپنی انڈسٹری نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ انڈسٹری کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مل اونر جو ہوتا ہے نا، وہ جا کے صبح دفتر میں بیٹھ جاتا ہے، وہ لیبر کو خود چیک کرتا ہے، وہ مشین کے کاموں کو خود چیک کرتا ہے، وہ را مٹیریل خود خریدتا ہے اچھی کوالٹی کا، اور جو اس کو نسبتاً کم پیسوں میں مل رہا ہو، ان ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کاشتکار حضرات ہیں، جب تک وہ اپنی فصل پر یہ توجہ نہیں دیں گے کہ کس ٹائم کے اوپر میرے پودوں کو جو ہے وہ کس قسم کی کھاد کی ضرورت ہے، کتنی مقدار میں کھاد کی ضرورت ہے، ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ساتھ ساتھ ظفر صاحب نے اپنی پریزنٹیشن بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں۔ یہ جو زراعت ہے، یہ کھلے آسمان کے نیچے ایک بزنس ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ آب و ہوا کی جو تبدیلیاں ہیں وہ بہت زیادہ اس کو اثر انداز کر رہی ہیں۔ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، اچانک سے گرمی کی لہر آ جاتی ہے، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ پودوں کو افیکٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ اس پہ بہت خصوصی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس پہ نظر رکھا کریں تاکہ اپنی فی ایکڑ پیداوار کو بڑھا سکیں۔ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بجائی کا ہوتا ہے۔ اچھے طریقے سے اگر بیج نہیں اگے گا تو فی ایکڑ پودوں کی تعداد جو ہوگی وہ کم ہوگی اور آپ کو پیداوار نہیں مل سکے گی۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے، خصوصاً گندم والی فصل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جھاڑ بننے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جھاڑ بننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پودے سے جو شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، ایک پودے سے اگر 4 شاخیں نکلی ہیں یا ایک پودے سے 10 شاخیں نکلی ہیں، ان دونوں کی پیداوار میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ لہٰذا اس مرحلے کے اوپر بھی آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے اور کھاد کا استعمال یہاں پہ مس نہیں کرنا۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ گوب کا مرحلہ ہوتا ہے، جب سٹا جو ہوتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اب سٹے کی کیا اہمیت ہے، یہ آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ سٹا جو ہے وہ بیسیکلی ہماری پیداوار کو متعین کرتا ہے کہ سٹا اگر صحیح معنوں میں وہ بنے گا تو اس کی پیداوار جو ہوگی وہ اتنی ہی اچھی آئے گی۔ اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ سٹے کے اندر دانے بننے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جتنے دانے زیادہ ہوں گے وہ آپ کی پیداوار اتنی زیادہ ہوگی۔ اور آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ برداشت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے کاشتکار حضرات، ہمارے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، 28 سے 30% پیداوار لینے کے بعد صرف آخری مرحلے کے اوپر توجہ نہیں دیتے تو وہ اپنی پیداوار جو ہوتی ہے وہ زمین میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ چیزیں اگر ہم نظر انداز کر دیں تو 28 سے 30% پیداوار، اتنا خرچہ کر کے، اتنی محنت کر کے آپ نے پیداوار لی اور وہ دوبارہ اپنی زمین میں آپ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام مرحلوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے تاکہ آپ اپنی بھرپور پیداوار لے سکیں۔ اب جب ہم کھاد کی سلیکشن کی بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 4R جو ہیں، اس میں پہلا صحیح عمل یہ ہے کہ آپ اپنی زمینوں کے حساب سے اپنے جو کھاد کا انتخاب کریں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا چارٹ ہے، یہ جو ریڈ کلر کا بار لگا ہوا ہے یہ وہ آئیڈیل پی ایچ ہے جہاں پہ جتنی، اگر اس پی ایچ کے اوپر ہماری زمینیں ہوں گی تو ہمیں ہمارے جتنے نیوٹرینٹ ہم استعمال کریں گے وہ پودوں کو خوراکی اجزاء مل جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری جو وہ سفید رنگ کی لائن لگی ہوئی ہے، ہماری زمینوں کی پی ایچ اتنی ہے، یعنی 8 سے اوپر ہے، 8.3 8.4 عام طور پہ جو زمینوں کی پی ایچ ہے وہ اتنی ہے۔ اب جب اس پی ایچ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 3 خوراکی اجزاء، خصوصاً فاسفورس والی کھاد، زنک اور جو بوران ہے، یہ کھادیں، یہ خوراکی اجزاء زمین میں موجود ہونے کے باوجود پودوں کو دستیاب نہیں ہوتے ہیں۔ زمین میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے استعمال بھی کیے ہیں، لیکن زمین کی کیمیائی حالت ایسی ہے پی ایچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ وہاں پہ یہ پودوں کو دستیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم زمین کی پی ایچ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ زمین کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے۔ 1 ایکڑ کے اوپر آپ دیکھیں نا کہ 1 ایکڑ کی جس کے اندر جڑیں ہوتی ہیں، اگر اس زمین کا وزن کریں 15 انچ کا تو یہ 5 ملین پاؤنڈ سے زیادہ اس کا وزن بنتا ہے۔ تو زمین کی پی ایچ ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہماری کوشش یہ ہو جاتی ہے کہ ہم زمین کے حساب سے اپنی جو کھاد ہے اس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اب زمین کی پی ایچ ہے 8.3 8.4،
تو ہمیں کھاد ایسی استعمال کرنی چاہیے جس کی پی ایچ کم ہو. جیسے سرسبز نائٹروفاس ہے، اس کی پی ایچ جو ہوتی ہے وہ 3.5 ہوتی ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کی پی ایچ کو تبدیل نہیں کرے گی، لیکن اس کی حل پذیری بڑھ جاتی ہے. جیسے اس کا دانہ جہاں پہ گرے گا وہ چونکہ اس کی پی ایچ بہت کم ہے، یہ فوراً حل پذیر ہو جائے گا. اور شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ پودوں کی جڑیں بننے کا عمل ہوتا ہے، تو جڑوں بننے کا عمل جو ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. اور جس پودے کی جڑیں شروع میں تیز بنتی ہیں یا وہ گھنی جڑیں بنتی ہیں، اس کا آگے کے آنے والے مراحل میں وہ اچھے طریقے سے اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف، موسمی اثرات کے خلاف، وہ بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. تو جو سرسبز نائٹروفاس ہے یہ زمین کو نرم رکھتا ہے، جڑ کو مضبوط اور لمبی بناتا ہے، اور اس سے فوراً اور تیز ترین خوراک جو ہے وہ اس کو تیز تر انداز میں اس کو دستیاب ہوتی ہے. اچھا، اس کا فاسفورس کا جس طرح پہلے میں نے آپ کو مثال دی کہ 2021 کے اندر جب فاسفورس کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، لوگوں نے کم استعمال کی تو پیداوار کم آئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ دانے کا سائز چھوٹا رہ گیا تھا. تو فاسفورس جو ہے وہ دانے کے سائز کو بڑھاتی ہے. پودا اس کو شروع میں جذب کر لیتا ہے، لیکن دانہ بناتے وقت اس کو استعمال کرتا ہے اور دانے کا سائز جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اس کو ہماری پیداوار آتی ہے گندم میں تو ہم وزن تولتے ہیں، ہم دانے گنتے نہیں ہیں. لہٰذا جتنا دانے کا وزن زیادہ ہوگا پیداوار اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور مٹی کو یہ صحت مند رکھتا ہے، مزید اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو 2 اور اہم خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ اس کی حل پذیری بہت زیادہ ہے، لہٰذا بجائی کے وقت بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ استعمال کریں آدھی، اور آدھی جو ہے وہ پہلے پانی کے اوپر بھی استعمال کریں. اب پہلے پانی کے اوپر جب استعمال کرتے ہیں کہ باقی تمام دستیاب فاسفورسی کھادوں کے مقابلے میں اس کی حل پذیری زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پودوں کو بہت زیادہ دستیاب ہوتی ہے. دوسرا، اس کے اندر جو نائٹروجن ہے وہ بھی 2 طرح کی نائٹروجن ہوتی ہے، ایک امونیکل، ایک جو نائٹریٹ نائٹروجن ہے. اس کی میں تفصیل آپ کو آگے کین گوارا کی شکل میں بتاتا ہوں. پھر آپ نے نائٹروجن والی کھاد کا جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس وقت یوریا بھی موجود ہے. یوریا ہم لوگ بھی بناتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اگر ہم پیداوار کے حساب سے دیکھیں، اپنی زمینوں کے حساب سے دیکھیں، اپنے آب و ہوا کے حساب سے دیکھیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیلشیم امونیم نائٹریٹ یا کین گوارا جو ہے وہ یوریا کے مقابلے میں کہیں بہتر کھاد ہے. اس لیے ہماری ٹیکنیکل ٹیم جب بھی فارمر کے پاس جاتی ہے ہم ہمیشہ سرسبز نائٹروفاس اور سرسبز کین گوارا کا جو ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کھادیں آپ استعمال کریں. اب اس میں کیا خصوصیت ہے، کیوں یہ یوریا سے بہتر کھاد ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں 2 طرح کی نائٹروجن ہے. ایک نائٹروجن جو ہے وہ امونیکل نائٹروجن ہے اور ایک نائٹریٹ نائٹروجن ہے. اب نائٹریٹ نائٹروجن جو ہوتی ہے وہ پودے کو فوراً دستیاب ہو جاتی ہے، اور جو امونیکل نائٹروجن ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نائٹریٹ میں تبدیل ہو کے وہ پودے کو ملتی رہتی ہے. اس سے فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال چھوٹی سی ایسے دوں گا کہ جیسے آپ کے گھر میں اگر سارے کا سارا جو آٹا پڑا ہوا ہے اس کے ایک ہی ٹائم پہ اگر آپ روٹی بنا کے رکھ لیں، مانی بنا لیں، تو جو آپ لوگ استعمال کریں گے وہ کی باقی ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم آٹا رکھتے ہیں، تھوڑی سی جتنی چاہیے ہو وہ ہم روٹی بنا کے استعمال کر لی، باقی آٹا وہ خراب نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے جو نائٹریٹ نائٹروجن ہے وہ پودے کو فوراً مل جاتی ہے، اور جو امونیکل نائٹروجن ہے وہ آہستہ آہستہ نائٹریٹ کی شکل میں تبدیل ہو کے پودے کو وہ ملتی رہتی ہے. تو اس کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. جو سائنسی تجربات ہمیں بتاتے ہیں وہ 4 سے 5% تک ہوتا ہے، جبکہ یوریا والی جو کھاد ہے اس میں یہی نقصان، چونکہ ساری کی ساری امونیکل نائٹروجن ہوتی ہے، وہ 30 سے 40% تک نقصان جو ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ ہوا میں بخارات بن کے، کیونکہ امونیا ہوتا ہے، گیس ہوتا ہے، بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، یا پھر وہ پودوں کی جڑوں سے نیچے چلا جاتا ہے. تو سرسبز کین گوارا جو ہے 2 طرح کی نائٹروجن ہوتی ہے، پودے کو لگاتار دستیاب ہوتی رہتی ہے، مسلسل دستیاب ہوتی رہتی ہے. اس کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. اور جن علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اکثر جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ صبح کی نمی ہوتی ہے، جو شبنم ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی جب استعمال کرتے ہیں تو یہ اس میں بھی اتنی زیادہ اچھے طریقے سے حل پذیر ہو جاتی ہے. پھر تیسرا جو ہے کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے،
یہ چارٹ آپ کو بتائے گا کہ جیسے جیسے جرمینیشن ہوتی ہے اس وقت سے پودے کی جو غذائی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. پھر جب پودا پکنے کے قریب آتا ہے تو پھر اس کی خوراکی اجزاء کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ پودے کا جب جرمینیشن اگاؤ کا یا بجائی کے ٹائم کا ہے تو 1.5 سے 2 بیگ زمینوں کے تجزیے کے مطابق، اگر کمزور زمینیں ہیں تو 2 بیگ فی ایکڑ استعمال کریں، اگر تھوڑی درمیانی زمینیں ہیں یا اچھی زمینیں ہیں تو کم از کم 1.5 بیگ جو ہے وہ بجائی کے وقت نائٹروفاس کا استعمال کریں. پھر دوسرا اہم مرحلہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جب وہ بن رہے ہوتے ہیں، جھاڑ بن رہا ہوتا ہے تو 1.5 بیگ اس وقت جو ہے وہ آپ استعمال کریں. یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب بعد میں اس کا دانہ بننے کا عمل آتا ہے تو اس وقت پھر نائٹروجن جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو 2 بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ 2 سے 3 اقساط کے اندر اکٹھی آپ نے نہیں استعمال کرنی، 2 سے 3 اقساط میں یہ نائٹروجن جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے تاکہ اس کی نائٹروجن کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے. کس وقت کے اوپر استعمال کرنی چاہیے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زمین کی تیاری کے وقت، اور پھر جو جھاڑ بننے کا عمل ہوتا ہے اس وقت آپ استعمال کریں. ہاں، ساتھ میں ایس او پی یا ایم او پی جو پوٹاش والی کھاد ہے وہ بھی 1 بیگ آپ بجائی کے وقت ضرور استعمال کریں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کاشتکار حضرات سمجھتے ہیں کہ جو پوٹاش والی کھاد ہے وہ صرف جو باغات ہوتے ہیں یا گنا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے. نہیں، اس کی ضرورت تمام فصلوں کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا یہ کھاد آپ ضرور استعمال کیا کریں. اس سے جو باقی اجزاء، خوراکی اجزاء ہوتے ہیں ان کی افادیت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کس جگہ کے اوپر استعمال کرنی چاہیے اس کے لیے آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مشینی طریقہ کاشت کے اوپر آئیں. مشینی طریقہ کاشت کے ذریعے سے اپنی کھادیں بھی استعمال کریں تاکہ جو جہاں پہ جڑیں ہیں اس کے نزدیک جا کے جو کھادیں ہیں ان کے دانے گریں، ان کو بھرپور جو ہے وہ خوراکی اجزاء مل سکیں، ٹائم پہ مل سکیں، اور پودے پانی کے اندر حال ہو کہ جڑوں میں وہ جذب ہو سکیں تاکہ بھرپور اسے فائدہ اٹھا سکے. اگر آپ مینول طریقے سے کرتے ہیں تو پھر نہ پودوں کی تعداد آپ سے وہ اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے 1 ایکڑ کے اندر کتنی پودوں کی تعداد ہے. پودوں کی تعداد نہیں پتہ ہوگا تو آپ کو خوراک کا نہیں پتہ چلے گا کتنی خوراک ان کو دینی چاہیے، جڑی بوٹیاں کیسے کنٹرول کرنی ہے. لہٰذا مشینی طریقہ کاشت جو ہوتا ہے وہ آپ کو ان تمام مراحل میں گزرنے میں یہ آسانی فراہم کرتا ہے. یہ ایک مختصر سا آپ لوگوں کے لیے پیغام تھا. آپ لوگوں سے گزارش صرف اتنی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں جو لوگ، زیادہ تر لوگ تو سرسب نائٹروفاس اور کین گوارا استعمال کر رہے ہیں، جن لوگوں کا تجربہ نہیں ہے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ان پر عمل کرتے ہوئے، بے شک آپ 100 ایکڑ اگر کاشت کر رہے ہیں تو 2-4 ایکڑ کے اوپر اس کا تجربہ ضرور کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے. جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ جب تک خود اس کو تجربہ نہیں کریں گے، ایکسپیرینس نہیں کریں گے، آپ کو اس کا جو خاطر خواہ فائدہ ہوگا وہ نہیں ملے گا. آپ کو اس کا یقین کا لیول جو اعتماد ہے وہ تبھی آئے گا جب اپنی زمین میں آپ یہ تجربات کر کے دیکھیں. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کریں تاکہ ملکی معیشت میں آپ ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ڈاکٹر سعید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی میں مہمان خصوصی نوٹیبل پرسنالٹی آف سندھ اینڈ پاکستان مسٹر سید خورشید احمد شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے تو میں فاطمہ فرٹیلائزر کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے سارے دوستوں کو دعوت دی جن کا تعلق زراعت سے ہے. میں ڈاکٹر سعید اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں. باقی بہت سے لوگ ہیں، دوست ہیں میرے موجود بیٹھے ہیں. میں ریسرچ انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صاحبان، ریسرچ کرنے والے پروفیسرز کو آپ لوگوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی طرف سے فاطمہ فرٹیلائزر کا بھی شکر گزار ہوں. بات ایگریکلچر کی ہے. گندم کا موسم ہے، گندم پہ بات کی گئی ہے. میں کوئی ایگریکلچر ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہیں میں رسول بخش کا استاد ہوں. میں ان سے سیکھتا ہوں
सच्ची बात है, सीखने की उम्र नहीं होती, सीखने का रुतबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक गरीब से गरीब आदमी के एक अल्फाज में भी बहुत बड़ी ताकत है, अगर उससे सीख ले। वो मीडिया भी आए, मैं ज़रा तसल्सल बोल रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आज तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उर्दू नहीं समझता। कि मैंने असल में मैं सियासतदान हूँ और मेरी स्पीच का रुख भी सियासी होता है। असल में ज़िम्मेदार हम लोग हैं, हुक्मरान हैं, रियासत के वो अमलदार जो हुक्मरानी करते हैं। उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है। ये हमारा एग्रीकल्चर मुल्क तो है, मगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल मुल्क भी है। सिर्फ एग्रीकल्चर मुल्क नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल मुल्क भी है। हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 70% एग्रो बेस है। टेक्सटाइल को भी आप एग्रो में काउंट करेंगे, ऑयल को भी एग्रो में काउंट करेंगे, काटन को भी आप एग्रो में करेंगे, राइस को भी आप एग्रो में करेंगे, यूरिया या दूसरी इस किस्म की एग्रो जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं मुल्क में, वो भी हमारे एग्रीकल्चर में है। आखिर हम क्यों नहीं आगे बढ़े हैं? उसके कोई रीज़न्स होंगे। मेन रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में रिसर्च का काम नहीं हुआ है। जिस मुल्क में 25 से 26 साल के अंदर जिसकी पॉपुलेशन डबल हो गई हो, भाई ने तो 60% कहा, मैं डबल कह रहा हूँ, वहाँ 3 मन का इजाफा हो तो हमें तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी गंदम। उसके साथ शुगर केन भी है, उसके साथ राइस भी है, उसके साथ दालें भी हैं, ऑयल सीड भी है। हम वो खुशनसीब मुल्क हैं जो एग्रो की कोई ऐसी जिन्स नहीं जो हम नहीं पैदा करते, जो इंसानी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती, वो सब हम उगाते हैं। मैं एक शिकायत एग्रो इंडस्ट्री से भी करूँगा कि भाई हम नहीं तो आपसे ही, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, हम नहीं तो आपसे ही आप गंदम, शुगर केन, राइस, दालें, ऑयल के सीड खुद बनाए जैसे खाद बनाते हैं। दुनिया के बेस्ट रिसर्च को ले आए, कीमत लें आप, मगर चीज़ दें आप। अब कितनी शर्म की बात है। मुझे अभी सुबह ने कहा कि इंडिया 58 मन पे है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो उनकी 67 पर एकड़ यील्ड है एवरेज, और हमारी 28 से 29 है, हम 30 कहते हैं। ये सारा कसूर हुकूमत का है, सारा कसूर।
ایک ہٹ کرے نا کہ مجھے اگلے سال فلانے جو ہمارے ریسرچ سینٹر ہیں اور ان کے یہ نام ہیں، ہمیں بیسٹ سیڈ نہیں دیا تو ان کی خیر نہیں ہے۔ سب سے بڑا پرابلم دو چیزوں کا ہے، ایک زمین کی لیولنگ، بہت بڑا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب، جو کسی نے بات نہیں کی ہے۔ کھاد سے زیادہ آپ کا سب سے زیادہ ویٹ کو اسپیشلی لیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی 8 سے 10 من کی ایوریج تو اس سے بن جائے گی۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں نائٹروفاس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، مگر زمین آپ کی لیول نہیں ہوگی، ایک جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا، ایک جگہ پہ پانی نہیں ہوگا، زمین کو ڈیمیج کرے گی، آپ کو جو خوراک کے جزے ہیں ان کو ختم کرے گی۔ اس لیے لیزر لیولنگ آپ کی مسٹ ہے۔ خرچہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ حکومت نے گندم کی قیمت مہنگائی کی وجہ سے 4,000 4,500 پہ لے گئی ہے، جو امپاسبل ہے، مگر اس کے ساتھ حکومت کو ریسرچ سینٹر پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ بھٹو صاحب جب آئے تھے تو 2 بڑے پلانٹ لے کے آئے تھے ویٹ کے، ایک سکرن میں دیا، ایک فیصل آباد میں دیا۔ فیصل آباد والے آج تک کام کر رہے ہیں، سکرن بند پڑا ہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں آپ کریں، ہر چیز پاسبل ہے اگر آپ، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں، آپ حساب کتاب میں خود کمزور ہیں تو اپنی گھر میں جا کے بیگمات کو کہیں، آپ کو حساب بنا کے دیں گے، وہ ذرا تیز ہے میتھمیٹک میں۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں میں، تھوڑا سا مثال دیتا ہوں، ہے ڈیفیکلٹ مگر ایک مثال ضرور ہے۔ ہم نے مل کے ایک سوچا کہ ہمیں کماً 1 ایکڑ سے ہمیں 5,000 من لینا ہے۔ ساری ایریا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگ پوچھنے آئے کہ کتنا خرچہ اس پہ ہوگا، تو میں نے بیٹھ کے جب حساب کیا تھا ہم لوگوں نے، تو اس پہ 4.5 سے 5 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ پہ خرچہ تھا۔ اگر 5,000 وہ ہو جائے، ایوریج آپ کی 600 ہے، اگر 300 کا ریٹ ہے، 300 کا ریٹ ہے، تو اس سے 2,000 نکال دیں خرچے میں، 3,000 آپ کو بچ جائے گا، 9 لاکھ آپ کو بچ جائے گی، 6 لاکھ آپ کا، 5 لاکھ خرچے میں گیا، 10 لاکھ بچ گیا۔ ہوا یہ کہ برساتیں پڑ گئی خطرناک، لاسٹ ایئر تھا نا یہ ہمارا، ایسے پہلے لاسٹ ایئر، جو ابھی تو نیا آئے گا لاسٹ ایئر، جب ہم نے وہ کاٹا 5 ایکڑ کو، تو اس کی ایوریج جو بنی 3407 یا 3400، تو 1400 آپ دے دیں خرچے میں، تو 2,000 تو آپ کو بچ گیا نا، جو آپ کا 600 ہے خرچہ آپ کا، 1400 kg چلا گیا۔ 500 ہوتا تو زیادہ آپ کو ملتا،
اس کے باوجود بھی آپ نے 34 من اٹھایا۔ ایسے ہی ایک تجربہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسمیات کا اثر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے ایک تجربہ کیا کہ گندم کو دیکھیں ہم کتنی لے سکتے ہیں، TD1۔ ہم نے 2 ایکڑ سے گندم اٹھائی 118 من، 5 ایکڑ سے اٹھائی ہم نے 110 من۔ تو اس کا مطلب ہے ایوریج ہماری جو آئی وہ 73 من۔ کیونکہ میری زمین جس نے دیکھی ہوگی، اگر آپ نے بھی کبھی میری زمین آپ کو بتا دیں، جب میں نے لی تھی تو لوگوں نے مجھے پاگل قرار دیا کہ میرے والد کو ڈیتھ کیے ہوئے تو 10-12 سال گزر گئے ہیں، سائیں کو پیسہ کہاں سے ہاتھ آیا کہ یہ زمین لی ہے، جو کالی تھی، اور گاڑی میری چل نہیں سکتی تھی، سلپ ہوتی تھی، اتنا کلر تھا۔ وہ زمین جب 72 من ایکڑ ایوریج دے تو خدا کے واسطے آپ اپنی زمینوں کو دیکھیں اور چومیں۔ سائیں عنایت شاہ بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں تیری میرے پاس زمین ہو تو میں 200 من ایکڑ زمین کا لے سکتا ہوں۔ سائیں کے پاس زمین ہے، مگر سائیں کے بیٹے کے ساتھ بھی بڑا مقابلہ میرا ہوتا ہے، ہر سال ہارتا ہے۔ میں کہتا ہوں 1 سال تو مجھ سے جیتو، مگر نہیں جیتتا۔ کہنا میرا یہ ہے کہ ہر چیز پاسبل ہے۔ یہ ہے کہ پاپولیشن ہماری، اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی ظلم کی داستان۔ 2010 اور 2011 میں پاکستان کی کاٹن جو تھی 1,56,00,000 گٹھڑیاں تھی 2010 اور 2011، اور اس وقت پاپولیشن تھی ہماری 13 سے 14 کروڑ۔ کپڑے بھی، چادریں بھی، رضائیاں بھی، سب یہاں کاٹن سے بنتی ہیں۔ آج ہماری پاپولیشن 24 کروڑ ہے آفیشلی، تو کاٹن کو کم سے کم 2.5 سے 3.25 کروڑ بیل ہونا چاہیے، مگر آج کتنی ہے ہمارے پاس بیل؟ 70 لاکھ، 50% سے بھی کم۔ میں نے ملتان میں ایک مثال دی کہ ذرا میتھمیٹک کر لیں کہ پاکستان سے کتنا ظلم ہوا۔ انڈیا 101 کروڑ 20 لاکھ تھی اس سال، پاکستان 1.5 کروڑ تھا۔ آج انڈیا 7 کروڑ ہے، ہم 70 لاکھ ہیں، ہم اس کے 10ویں حصے پہ آ گئے، جبکہ انڈیا ہم سے کم تھی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ 80,000 بیل جو کم ہوئی، اس کا نقصان جب کاٹن میں جم جاتے ہیں، جو بنولا بنتا ہے، اس کا آئل بنتا ہے۔ اصل میں 80,000 بیل جو ہے، 80 لاکھ بیل جو کم ہوئی، وہ 4 من کی ایک بیل ہوتی ہے۔ 3 کروڑ 20 لاکھ کپاس کو سمجھ لیں جو کاٹن ہماری ہوئی، وہ 12-13 کروڑ من ہوئی۔ اس سے آدھے پہ آؤ،
6.5 करोड़ मन आपकी 7 करोड़ मन नहीं हुई। उसमें बिनोला भी था, उसमें आयल भी था, उसमें आयल केक भी था। अगर 7 करोड़ मन के बिनोले से आप तेल निकालते, एवरेज 7 किलो पर केजी, 8 किलो पर केजी पर मन के हिसाब से निकालते, तो आपके 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से बचते आप। और कॉटन जो आपकी कम हुई, कम से कम आप 3 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट से बचते। 5 अरब डॉलर का नुकसान आज हम खा रहे हैं बैठ के, सिर्फ एग्रीकल्चर के एक एरिया से। और हम 1.3 बिलियन के खातिर अपनी टोपियां उतार के IMF के आगे रखते हैं। अब हम हैं अकल के अंधे कि हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। हम गंदम, यानी 2008 में गंदम इंपोर्ट होती है, 2009 में आप गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या वजह हुई? कौन सा जादू का चिराग आ गया? 2008 में यानी 7-8 में इंपोर्ट की, 8-9 में एक्सपोर्ट की। सिर्फ ये था कि गंदम की प्राइस को रिकन्सिडर किया गया कि भाई इन महंगाई में, और ये पीपल्स पार्टी ने किया। आई एम सॉरी, मैं सियासत करता हूँ, मगर जो हकीकत हो, जिसको क्रेडिट जाता हो वो जाए, कि भाई इतनी बड़ी महंगाई में किसान कैसे 450 से पूरा करेगा? 950, 1300, 1800, फिर बढ़ते बढ़ते इस साल, जो साल हमारा गुजरा जिसमें हम हुकूमत में थे, वो 2100 का था मन। हमने कहा नहीं, ये 4000 का होगा, और 4000 मन हमने करवाया। पंजाब में 3500 का हुआ। हमने कहा नहीं, किसान को जब तेल 200 रुपये लीटर हो जाए और खाद 3000 से 8000 की हो जाए, और गंदम हो 900 की, 1000 की या 2000 की, मगर अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अभी 4500 से आप लोग खुश हो रहे हैं। आपने चार्ट दिखाया मुझे कि गंदम की एरिया कॉटन से ज़्यादा है। अगर इस एरिया में कितनी 6 लाख बताई ना सिंध की, 6 लाख सखर डिवीजन की, तो टोटल कितनी 12-13 होगी? हाँ, 20 मिलियन, 20 लाख। 20 लाख एकड़ पे अगर आप 20 मन बढ़ाएं तो बताएं कि मुल्क को कितना आपने फ़ायदा दिया। खुद भी कमाया, मुल्क को भी फ़ायदा दिया। अब 28 मन की गंदम लेना बाहर से शर्म है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उस मेहनत में बिला शक पोटाश डालें, नाइट्रोफास डालें, जो भी चाहे डालें, मगर हुकूमत के साथ आपको मैं गुजारिश करता हूँ, इनामत वाला लोगों ले आए। इसमें ट्रैक्टर ज़रूर दिखाया है, मोटरसाइकिल की क्या ज़रूरत है? ये रेडियो की क्या ज़रूरत है? सॉरी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, आरिफ को मैं बता देना कि शाह साहब ने कहा है ट्रैक्टर ज़रूर रखें, मोटरसाइकिल रखने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप लेज़र रख लें, लेज़र लेवलिंग रखें, इनकरेज करें
ان کو پتہ نہیں ہے کہ 50 ایکڑ والا اگر لیزر کر دے اس کے 20 من بڑھ جائیں گے اور 20 من کی قیمت 20 لاکھ ہوگی اور لیزر ملے گا ان کو 3 لاکھ کا 2.5 لاکھ 17 لاکھ کمائیں گے بھی لیزر بھی لے آئیں گے. مگر آپ تو انعامات میں رکھیں نا, ایک نہ رکھیں, کم سے کم 2-3 ہزار رکھیں, اتنے رکھیں کہ یہ لوگ دیکھیں اور پھر آپ کی فاسٹ فورس کو اتنا استعمال کریں گے کہ یار اس سال بھی 3,000 ہے, ہمارا باری آ جائے گی. اور جس کو مل چکا ہو اس کو چلو نہ دیں, دوسروں کو دیں, پر لیزر آپ کریں زمین کو. ہماری زمینیں بالکل رسول بخش آپ صحیح کہتے ہیں, وہ نہیں ہے پنجاب کی طرح جیسا پکچر میں بھی دکھائی گئی لاڑی کے وقت. ہماری سخت زمینیں ہیں, ہمارا پی ایچ لیول بہت بڑا ہے, ہم 8-9 پہ چلتے ہیں, اس میں یہ پیداوار لیتے ہیں, مگر ہم اس کو توڑ سکتے ہیں لیزر کے تھرو نہیں, چیزل کے تھرو توڑ سکتے ہیں. زمین کے سطحوں کو توڑنا بھی پڑتا ہے کیونکہ ہم 3 فصل کرتے ہیں, زمینیں سخت ہو جاتی ہیں, زمینیں اپنی طاقت چھوڑ دیتی ہے, اور ہم میں ابھی تک یہ رواج نہیں آیا. اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے, پیٹ میں درد ہے اور گولیاں کھائیں گے گھٹنے کی تو کیسے فائدہ ہوگا؟ زمین کو ضرورت جس چیز کی ہو ٹیسٹ کرا لیں. ڈاکٹر آپ کو ایک چارٹ بنا کے دیتا ہے کہ یہ بھی ٹیسٹ کراؤ, بلڈ کا کراؤ, دماغ کا کراؤ, آنتے کا کراؤ, جگر کا کراؤ, کینسر کا کراؤ, کراتے ہیں نا آپ. تو جہاں بھی زمین ایک مریض کی حیثیت سے ہے, اس کی ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس کو کون سی گولی دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اور دوسری میں نے بات دیکھی ہے, ہمارے یہاں گندم ہوتی ہے, ٹھیک ہے مجبوری ہے, اس کو جتنا بھوسا ہوتا ہے وہ آپ کھا جاتے ہیں جانوروں کے لیے. آدھا ڈالیں, آدھا جانوروں کے لیے رکھیں, زمین میں ڈالیں نا, اس میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, وہ طاقتور چیز آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور ملتان میں ایک بندے نے کاٹن پہ بات کی, اس نے کہا جو کاٹن کے بڑے فائدوں کے بعد ایک اور فائدہ بھی ہے, وہ ہے یقیناً ہے مگر زمین کے لیے نقصان دہ ہے. کاٹن کی لکڑیاں اٹھا کے جلنے کے کام آتی ہیں. او بھائی, کاٹن کی لکڑی کے اندر جتنی طاقت آپ نے ڈالی ہے اس کا 30% وہ موجود ہے اس میں, اس کو اس میں ڈال دو. زمین کی جو پی ایچ ہے اس کا بھی 0.02% فائدہ ہوتا جائے گا, زمین کو طاقت بھی ملے گی, اور آپ کی جو کھاد ہے, جو طاقت دی ہے, جو ملٹیپل چیزیں ڈالی ہیں وہ بھی زمین پہ چلی جائیں گی, اور آپ کو اگلے فصل پہ وہ فائدہ دے گی. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتانی چاہیے. ہم ہر چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں کندھے پہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دیسی کھاد ڈالیں, یہ چیزیں بھی ہیں. حکیم سے بھی علاج کراؤ, ڈاکٹر سے بھی علاج کراؤ. یہ کمپنیاں ڈاکٹر ہیں اور ہم حکیم سے بھی علاج کراتے ہیں. یہ جتنی چیزیں آپ کے پتے ہیں, سوکھا گھاس ہے, وہ جو کڑوے کیا کہتے ہیں اس کو ہم رسول بھائی, ٹرو بھی اٹھاتے ہیں. ہم اس وقت بہت بڑے پانڈ بنائے ہیں, اس میں کھاد بنا رہے ہیں, اس میں ٹرو بھی ڈال رہے ہیں, کیلے بھی ڈال رہے ہیں, گھاس بھی ڈال رہے ہیں, جانوروں کا گوبر بھی ڈال رہے ہیں, ہڈیاں بھی ڈال رہے ہیں, ہڈیاں کو پاؤڈر وہ بھی ڈال رہے ہیں, شیرہ بھی ڈال رہے ہیں, اور کماند کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, ہاں, پریس مٹ,
فریش مڈ بھی ڈالنا ہے. دنیا کا جو کچرا ہے، آم کا کچرا، ٹماٹر کا کچرا، جتنا ملتا ہے گاڑی لیے اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں. اور 3 بڑے میں سمجھتا ہوں اس آدھے حال کے مقابلے میں ہو جائے، اس سے تھوڑا کم شاید ہو، ہم بنا رہے ہیں. تقریباً ٹارگٹ ہے 50,000 بیگ کا. وہ زمین کو حکمت کے طور پہ دیں گے اور پوٹاش بھی دیں گے. میرا خیال اس میں پوٹاش بھی آپ ڈال رہے ہیں نا؟ ڈالیں یا نہیں ڈال رہے؟ وہ ڈالتے ہیں، مگر ہر سطح پہ 2 بیگ 3 بیگ وہ بھی ڈال دیتے ہیں. مقصد ہے کہ وہ اس لیے ڈال رہے ہیں زمین کو نیچرل سپورٹ بھی ملے، انوائرمنٹل بھی ملتی ہے، نیچرل بھی ملتی ہے. اور جو آپ ان نیچرل چیزیں ڈالتے ہیں، ویسے انسان اور زمین ایک جیسا ہے. آپ بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو ضرورت کے مطابق آپ کو چیزیں ملتی ہیں، وٹامنس کی جو کمی ہوتی ہے، جو بھی کمی ہوتی ہے. زمین بھی ایسے ہی مانگتی ہے، جو کمی ہوتی ہے وہ چیز دی جاتی ہے. میں نے بہت لمبا ٹائم لے لیا آپ کا، اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. میں اپنی کیبنٹ میں ہر مرتبہ یہ لڑائی میری چلتی رہی کہ خدا کے واسطے ایگریکلچر کو سپورٹ کرو. ایگریکلچر کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان کا قرضہ 2 سال کے اندر اتر جائے گا اگر ہم گندم، شوگر کین، چاول، کپاس 4 اچھے فصل کر لے. 2 سال میں آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، آپ کو ریٹ بھی ملے گا، تنخواہیں بھی ملیں گی. یہ پیٹرول ڈیزل جو مہنگا ہو گیا ہے یہ بھی کم ہو جائے گا، ڈالر آنا شروع ہوگا، انفلیکشن کم ہو جائے گی. صرف ایگریکلچر کو آپ سپورٹ کرو. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر فاطمہ فرٹیلائزر کا بہت ہی شکر گزار ہوں. ایک امید ان میں کرتا ہوں، میں ان کے مالکان سے بھی باتیں کروں گا، شاید آپ کم کہیں، آپ لکھ کے بھیجیں ریکمنڈیشن کہ سیڈ میں بھی آپ آ جائیں. پرائیویٹ سیکٹر سیڈ بنائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پہ گڑبڑ کرے گا. جتنا مہنگا دیں گے لوگ بیچارے لیں گے. آج بھی گندم کا بیج اچھا وہ 7,000 من میں لے رہے ہیں. بابا یہ آئے نا 7,000 من میں من لیتے ہیں یہ لوگ. اگر آپ اچھا سیڈ بنا کے دیں گے، چلو 8,000 میرا اپنا ہے، میرے پاس اپنا ہے، مجھے پتہ اس لیے نہیں ہے. گھڑو 50 کرے گا 8,000 تو پھر بھی دیکھ لو آپ کاٹن کا، ویٹ کا فیڈ بھیجا. مجھے ابھی آپ نے بھیجا ہے شوگر کین کا، میں شکر گزار ہوں. میں بھی بانٹوں گا جب اچھا ہو جائے گا. مگر اس میں چلے جائیں 10 فاطمہ فرٹیلائزر ایک طرف، ایک بیج کا جو پلانٹ آپ لگائیں گے وہ ایک طرف. میں شکر گزار ہوں پھر ایک مرتبہ آپ سب کا کہ آپ نے میری باتوں کو سنا، اور اسی امید کے خاطر کہ انشاءاللہ آپ اس سال گندم کا ریکارڈ سکھر ڈسٹرکٹ تو توڑے گا انشاءاللہ. سکھر ڈویژن توڑے گا. اور گندم کا موسم 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ہے. آج کل خدا کے واسطے دسمبر میں مت جانا. 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک. یہ مارچ میں ختم ہوگا. مارچ میں آپ مارچ کے لاسٹ ویک میں نے صحیح کاٹن کے 20 ایکڑ میں نے مارچ کے 13 تاریخ یا 14 تاریخ 11 تاریخ کو وہ 60 من آیا ہے میرا برساتوں کی وجہ سے.
اس کے باوجود 60 من آیا ہے وہ 20 ایکڑ. اس کا مطلب ہے کہ ٹائمنگ ان کے مارچ ہے سے 15 اپریل تک. کاٹن بھی ہو جائے گی, ویٹ بھی ہو جائے گا. سرسوں کا بھی موسم تھوڑا سا آگے ہے. حکومت کو چاہیے, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آئل سیڈ پہ سپورٹنگ پرائس دے اور ہم 1 سال کے اندر امپورٹ جو آئل کر رہے ہیں ختم کر دیں گے اگر اس پہ سبسڈی مل گئی تو. شکریہ جی, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.